فاتخذت من دونہم، اور انہوں نے لوگوں سے ہٹ کر حجابن، اپنے گھر والوں سے دور ہو کے لوگوں سے ہٹ کے کیا کیا؟ حجابن، ایک پردہ لٹکا لیا۔ اس سے تائید ہوتی ہے کہ شاید یہ مشرقی کنارہ بیت المقدس ہی کا تھا اور اعتکاف کی نیت سے وہ الگ ہو گئی ہوں گی، جس طرح اعتکاف کرنے والے اب بھی پردے لٹکا لیتے ہیں تاکہ توجہ اور یکسوئی حاصل رہے اور اس میں خلل واقع نہ ہو، لوگوں کی نظروں سے آدمی اپنے آپ کو بچا لے کسی بھی وجہ سے۔ اسی طرح انہوں نے یہ کیا کہ وہ ایک طرف کو ہو گئیں بیت المقدس میں، مشرقی سمت میں، اور انہوں نے فاتخذت من دونہم حجابا، انہوں نے لوگوں سے ایک پردہ کر لیا۔ جب یہ پردہ ہوا تو فارسلنا الیہا، ہم نے ان کی طرف بھیجا روحنا، اپنی روح کو۔ روح کا مطلب یہ ہے کہ حضرت جبریل امین وہاں پر آئے، اور عام طور پہ اللہ کے جو مقرب فرشتے ہیں اور خاص جو ہیں ان کو روح سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور یہاں پر روحنا سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے وہ روح آئی، یا اللہ کی روح آئی۔ اللہ کی روح کا مطلب جیسے بیت اللہ ہے اللہ کا گھر، تو وہ اللہ کا گھر بھی مجاز کے معنی میں ہے، حقیقی معنی میں تو خدا کا کوئی گھر نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کی روح تو اللہ تعالی کی تو کوئی روح نہیں ہے، کیونکہ انسان اگر یہ کہے کہ اس کی روح ہے تو الیاذ باللہ اس کوئی جسم بھی ہے، اور اس جسم میں وہ روح آتی ہے، اور جسم سے الگ ہو جائے تو پھر اس کا کیا تعلق ہو؟ اس لیے یہ ساری کفریات ہیں جس پہ بعض لوگ علم کلام میں گمراہ ہو گئے۔ تو یہ مانا جائے گا کہ روحانہ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اور چیزیں اللہ کی ملکیت ہیں، اسی طرح وہ روح بھی اس کا اصل میں مالک اللہ ہی تھا، اور اللہ نے یہ بتا دیا کہ وہ ہماری مخلوق ہے، جبریل امین ہم نے ہی پیدا کیے ہیں، وہ اس طرح کے نہیں ہیں کہ تم انہیں خدا بنا لو، وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ تم ان کی پرستش اور عبادت شروع کر دو۔ روحانہ وہ ہماری روح تھے، یعنی ہم نے انہیں پیدا کیا ہے۔ فارسلنا الیہا روحانہ، ہم نے نازل کیا، بھیجا اپنی روح کو حضرت مریم کی طرف، اس بنیاد پر کہ وہ حضرت مریم کے پاس آئے ہیں اور انہوں نے آ کے ان سے گفتگو اور کلام کیا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوا کہ حضرت مریم نبیہ تھیں، یعنی اللہ نے انہیں نبوت دے دی تھی، اور قرطبی کا رجحان بھی ایسے ہی معلوم ہوتا ہے۔ مگر سچی بات یہ ہے جو پہلے وہ گزر چکا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے نبوت ہمیشہ مردوں کو دی ہے، اور سورہ یوسف علیہ السلام کے آخر پہ ایک آیت گزری ہے، اس میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیشہ نبوت مردوں کو دی ہے اور ہمیشہ شہر والوں کو دی ہے۔ تو اس لیے خواتین کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ انہیں نبوت ملی ہو۔ اگر یہی مان لیا جائے کہ فرشتوں کے ساتھ ہم کلامی ہوئی تھی تو پھر وہاں بھی ماننا پڑے گا، جہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے متعلق کہا کہ ہم نے ان سے بات کی یا ان کی طرف وحی کی، تو پھر انہیں بھی نبوت کا مان لینا چاہیے۔ اسی لیے بعض لوگوں کا عقیدہ یہ رہا ہے، لیکن وہ اہل سنت والجماعت میں سے نہیں تھے۔ اہل سنت والجماعت میں بہت کم، کوئی اکا دکا اس بات کی طرف قائل ہوئے ہیں، لیکن ان کا اس چیز کا قائل ہونا انہیں اہل سنت سے نہیں نکالتا۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل ہوئے ہیں، ان کا رجحان اس طرف ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ روحانہ سے بعض حضرات نے یہاں پر ترجمہ اس کا کیا ہے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ فارسلنا الیہا روحانہ، ہم نے اپنے خاص فرشتے کو اس کی طرف بھیجا۔ اور پھر وہ اس کی تشریح نہیں کرتے کہ جبریل امین کو، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ خاص اللہ کا ایک فرشتہ تھا جو آیا۔ مگر بات یہ ہے کہ آگے چل کے قرآن پاک نے یہ بات واضح کر دی ہے، یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جبریل امین ہی تھے، جیسے کہ عام طور پر مفسرین دوسری آیات کی روشنی میں اسی بات کو کہتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں تحریر کی ہے، شاہ صاحب کا خیال یہ ہے کہ یہ روح جو تھی اللہ کی جانب سے کوئی روح تھی، بس وہ آ گئی، جبریل امین کی بجائے کوئی اور روح، کوئی چیز تھی جو خدا کی طرف سے آئی تھی، اور یہ سارا معاملہ عالم مثال کا ہے۔ اور عالم مثال جو ہے اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے یہ ایک دنیا آباد ہے، ایک کسی طرح کی ایک اور دنیا بھی آباد ہے، اور وہاں مختلف چیزوں کی مختلف شکلیں ہیں، جو چیزیں ہمیں یہاں پر نظر نہیں آتی اور ہم صرف ان کا تذکرہ کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاں ان چیزوں کی ایک اپنی تصویر ہے، اور اس تصویر کو عالم مثال کہا جا سکتا ہے، یا یہ کہ وہ سایہ ہے۔
اور انسان کا سایہ اس کے جسم کے مطابق ہمیشہ نہیں ہوا کرتا. اب صبح کو دیکھ لیں وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، شام کو دیکھ لیں وہ گھٹتا چلا جاتا ہے. تو سایہ انسان کا یا کسی بھی چیز کا سایہ وہ اس کے عین مطابق نہیں ہوا کرتا. اسی طرح یہاں جتنی چیزیں نظر آتی ہیں ان کے بھی سائے ہیں، اور وہ سائے کس عالم میں پڑتے ہیں، کہاں وہ دنیا میں واقع ہے، اسے کوئی نہیں جانتا. مگر عالم مثال کے متعلق یہ بتایا گیا ہے کہ عالم مثال میں چیزیں ہوتی ہیں. تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خیال یہ ہے کہ یہ عالم مثال تھا جو مریم پر کھول دیا گیا تھا علیہ السلام پہ، اور وہاں پر یہ گفتگو ہوئی ہے. اور چوتھی رائے مفسرین میں سے بعض کی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں فارسلنا الیہا روحنا، ہم نے اپنی روح مریم کی طرف بھیجی. تو وہ کہتے ہیں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کہ روح من، وہ اللہ کی روح تھے. تو وہ کہتے ہیں حضرت مریم پر حضرت مسیح علیہ السلام کو ہی بھیج دیا گیا، اور وہی ان کا بیٹا ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اچھے خاصے آدمی کی صورت میں. اور وہ تو نہیں پہچان سکیں کہ یہ میرا ہی بیٹا ہے جو مستقبل میں مجھ سے ہوگا. تو انہوں نے کہا میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں تجھ سے یہ ساری چیزیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ رائے بہت کمزور ہے، کیونکہ اگر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو مان لیا جائے تو اگلی آیات میں جو کچھ آتا ہے یہ ایک آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں کرے. اس لیے زیادہ مفسرین جو اسی طرف گئے ہیں کہ حضرت جبریل امین تھے، وہی قول زیادہ وزنی معلوم ہوتا ہے. ارشاد فرمایا کہ فارسلنا الیہا روحنا، ہم نے ان کی طرف جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھیجا، مریم کی طرف ان کو، فتمثل لہا، سو وہ ان کے لیے بن گئے. فتمثل لہا، بن آیا ان کے لیے، بشرن سویہ، ایک آدمی بن کے آیا، سویہ پورے کا پورا، یعنی اچھا خاصا آدمی مرد بن کے، خوبصورت جوان بن کے ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. سویہ کا مطلب کل بھی گزرا تھا، سویہ کا مطلب لیالن سویہ، انہوں نے کہا مکمل طور پر 3 راتیں. یہاں بھی سویہ کا تعلق چونکہ بشر کے ساتھ آ رہا ہے، اس چیز کا مطلب ہے کہ بہت خوبصورت جوان کی شکل میں وہ فرشتہ ان کے سامنے آ کر